بارگاہ میں آپ کی سے زیادہ اونچا نہیں بولوں گا۔ صحابہ کرام نے اتنا ادب اور احترام کر کے ہم امت کے لیے ایک راستہ بیان فرمایا جو بندے اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز سے نیچے رکھتے ہیں یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے پسند کیا ہے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تقوی رکھا ہے، اپنا ڈر رکھا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو قرآن پاک ہے یہ بھی متقی بندے کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور جنت میں بھی متقی بندہ ہی جائے گا جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ اور جو بندہ سرکار کی بارگاہ کا ادب کرے گا وہ متقی بن جائے گا، اور متقی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، ایسے کام کرنے سے اجتناب کرتا ہے کہ جن کاموں سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری ہوتی ہے، اور وہ کام کرنے کا وہ زیادہ حریص ہو جاتا ہے جن کاموں سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وہ اچھائی والے کام، وہ نیکی والے کام، وہ عبادت والے کام، وہ ریاضت والے کام، ایسے تمام کام کرنے میں وہ انسان حریص بن جاتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے نبی کی بارگاہ کا ادب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقوی کے لیے چن لے گا، اور اس کے اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا، اور کل قیامت والے دن نہ صرف جنت عطا فرمائے گا بلکہ جنت کے ساتھ رویت باری تعالیٰ اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دے گا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا کہ وہ بندے جو آپ کو آپ کے گھر سے باہر آوازیں دیتے ہیں وہ بندے اکثر وہ لا یعقلون، وہ بے وقوف ہیں، وہ عقل والے نہیں ہیں۔ قبیلہ بنی تمیم کے تقریباً 60 سے 80 کے نزدیک بندے مدینے میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن کا وقت تھا، اپنے گھر میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ قیلولہ کہتے ہیں دن کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، سونا۔ تو سرکار دن کا قیلولہ فرما رہے تھے۔ بنی تمیم قبیلے کے بندے آئے تو ان کو یعنی کہ ویٹ کرنا بڑا گراں گزرا، ان کا انتظار کرنا ان کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ مسجد نبوی میں تھوڑی دیر ٹھہرے لیکن جب سرکار دو عالم نہ آئے تو وہ سرکار کے گھر کے پاس آ کر کہتے ہیں یا محمد اخرج علینا، اے محمد ہمارے پاس باہر آؤ، ہماری بات سنو۔ ایک بار کہا، دو بار کہا، 3 بار کہا نا جب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آئے۔ جب سرکار باہر آئے نا تو وہ بندے جو تھا نا وہ شیخ ہی بگاڑتے ہوئے، وہ ناز اور نخرہ کرتے ہوئے کہنے لگے یا محمد ان مدحنا زین و ان شتمنا شین ونحن اکرم العرب۔ وہ کہتے ہیں کہ اے محمد ہم جو لوگ ہیں بنی تمیم والے جس بندے کی تعریف کر دیں اس کو ہم زینت دے دیتے ہیں، وہ بندہ پھر لوگوں میں مزین ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وَإِن شَتَمْنَا شَيْءٌ، اور جس بندے کی ہم مذمت کر دیں پھر اس کا کوئی بندہ تعریف کرنے والا نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر عیب آ جاتا ہے۔ یعنی کہ لوگ ہم کو ایک کسوٹی سمجھتے ہیں، معیار سمجھتے ہیں، ہم اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں کہ جس کی ہم تعریف کر دیں پھر سارا زمانہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور جس کی ہم مذمت کر دیں پھر سارا زمانہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَكْرَمُ الْعَرْبِ، اور ہم عرب کے سب سے معزز بنے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے یعنی کہ اپنا حسب نسب بیان کرنا شروع کر دیا اور اپنا اعلیٰ سٹیٹس اور معیار بیان کرنا شروع کر دیا جب انہوں نے سرکار کے سامنے جو کہ وجہ تخلیقی کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ اکرم الخلائق ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو ہمارے آقا کریم کی ذات ہے۔ سرکار کے سامنے وہ اپنے آپ کو بڑا کہنے لگے اے محمد ہم جس کی تعریف کرتے ہیں پھر سارا زمانہ ان کی تعریف کرتا ہے، اور جس کی ہم مذمت کرتے ہیں پھر سارا زمانہ اس کی مذمت کرتا ہے، اور ہم عرب کے سب سے معزز لوگ ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معلم کائنات ہیں اور جن کی زبان پر حق آتا ہے، سرکار نے فرمایا کذبتم، تم جھوٹ بول رہے ہو، بل مدح اللہ تعالی زین، کہا جس کی تم تعریف کرتے ہو تم کہہ رہے ہو کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کہا نہیں جس کی اللہ تعریف کرے پھر سارا زمانہ اس کی تعریف کرتا ہے، تمہاری تعریف نہیں، کہا جس کو اللہ مزین کر دے، جو بندہ اللہ کی نگاہ میں جٹ جائے پھر پوری کائنات اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں تو ہی پیار کر، جبریل پیار کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے جبریل عالم سماوات میں اعلان کر دے فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، لہذا سارے فرشتے اس کے ساتھ محبت کرو۔ آسمان والے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ ثم یودع القبول فی الارض، حدیث پاک کے الفاظ ہیں،
کہا پھر اللہ تعالیٰ ساری زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دیتا ہے، پھر ساری زمین والے اس بندے کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ کہا جس کی تم تعریف کرو اس کا زمانہ تعریف نہیں کرے گا، بلکہ جس کی خدا تعریف کرے گا سارا زمانہ اس کی تعریف کرے گا۔ کہا کذب تم جھوٹ بولتے ہو، بل مدح اللہ تعالیٰ زین وشتمہ شین، اور جس کی اللہ مذمت بیان کرے تبت یدا ابی لہب وتب، ایک بندہ تھا جس کی مذمت خدا نے بیان کی، اب کوئی بھی بندہ زمانے میں اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ کہا جس کی خدا مذمت کرے پھر سارا زمانہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ وَأَكْرَمَ مِنْكُمْ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہا تم کہہ رہے ہو کہ ہم زمانے کے اور ہم عرب کے معزز لوگ ہیں، کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور جو اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، کہا یوسف تو تم میں تھے، وہ سب سے معزز انسان تھے۔ سرکار دو عالم ان سے باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ سرکار نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ بنی تمیم کے لوگ، آپ تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے آپ؟ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سرکار نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے مفاخرت کے لیے آئے ہیں۔ مفاخرت بولتے ہیں کہ مفاخرت فخر سے نکلا ہے، اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کرنا۔ میرا باپ بڑا شیر تھا، میرا دادا بڑا دلیر تھا، وہ اتنا بڑا پتھر اٹھاتا تھا، اس کو اتنے علم آتے تھے، اس کو یہ آتا تھا، اس کو یعنی میں اپنے ان آبا و اجداد کی اولاد ہوں جن میں یہ تعریفیں اور یہ کمالات پائے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مفاخرت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بنی تمیم نے سب سے پہلے اپنا شاعر، اس کے اندر کون کون سے تھے؟ زبرقان ابن بدر، عطارد ابن حاجب اور قیس ابن عاصم۔ تو انہوں نے سب سے پہلے عطارد ابن حاجب کو کہا، یہ ایک شاعر تھا، کہ تم شاعری میں اپنے آبا و اجداد کا حسب نسب بیان کرو اور ان کی تعریفیں کرو۔ جب عطارد ابن حاجب نے اپنے وہ آبا و اجداد کی تعریفیں کی تو بڑے بڑے لمبے کلابے ملا دیے۔ جب وہ خاموش ہوا تو وہی ثابت ابن قیس جن کی آواز بلند تھی، سرکار نے کہا اے ثابت اب تم اس کے جواب میں بولو۔ تو حضرت ثابت ابن قیس جو کہ بارگاہ مصطفیٰ کے پڑے ہوئے تھے اور سرکار کے شاگرد تھے، جب وہ بولے تو ان کے پسینے چھوٹ گئے، وہ خاموش ہو گیا جب وہ ان کا شاعر۔ پھر ان کا جو خطیب تھا جس کا نام زبرقان ابن بدر تھا وہ بولا، اور اس نے نثر کی حالت میں، وہ تقریر کی حالت میں اس نے اپنے آبا و اجداد کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ جب وہ خاموش ہوا تو سرکار نے کہا اے حسان ابن ثابت آؤ اب تم اس کا منہ بند کراؤ۔ تو وہ حسان ابن ثابت جو ہمیشہ کفار کی حجب کا جواب سرکار کی طرف سے دیتے تھے، جب آپ بولے تو ان کے پسینے چھوٹ گئے اور ان کا امیر ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ نہ ہمارا شاعر سرکار کے شاعر کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہمارا خطیب سرکار کے خطیب کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تھوڑی گنجائش پیدا کی، ان کے دل میں وسعت پیدا کی، نرمی ان کے اندر آئی، تو وہ سارے کے سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن انہوں نے ایک کام ایسا کیا تھا جو اللہ کو ناپسند تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اونچی آوازیں کیوں لگا رہے تھے اور کیوں کہہ رہے تھے یا محمد ہو اخرج علینا، اے محمد باہر ہمارے پاس آؤ، اے محمد ہمارے پاس آؤ۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، کاش کہ وہ بندے صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ سرکار دو عالم خود باہر ان کے پاس آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ یعنی نہ وہ آوازیں دیتے، نہ وہ سرکار کے دروازے پر دستک دیتے، بلکہ وہ انتظار کرتے جب آمنہ کا لال اپنی مرضی سے خود باہر آتا اور ان کی بات سنتا، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا جو انہوں نے اونچی آواز میں سرکار کو بلایا۔ کہا کہ بہتر یہ تھا کہ اپنی آواز کو اونچا نہ کرتے، بلکہ اپنی آواز کو سرکار کی بارگاہ میں پس رکھتے، انتظار کرتے، سرکار کا ادب کرتے، احترام کرتے، اور سرکار جب خود باہر آتے تو ان کی بات سنتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بڑے پیارے پیارے اقوال لکھے ہیں۔ کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ طالب علم کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ جب بھی تم اپنے استاد کے پاس جاؤ تو اپنے استاد کا ادب اور احترام
احترام کرو. استاد کے دروازے پر جا کر بھی دروازے کو دستک نہ دو. دو میں آپ کو صحابہ کرام کی بات بتاتا ہوں. ایک صحابی وہ ہیں جو قرآن پاک کے پہلے مفسر ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کی پہلی تفسیر لکھی ہے اور جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. دوسرے صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب، جن کے پاس تورات کا علم ہے، زبور کا علم ہے، انجیل کا علم ہے اور قرآن پاک کا علم ہے. پہلے یہ یہودی تھے، اسلام قبول کر کے یہ مسلمان ہوئے، تو پہلے تین جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا علم بھی حضرت ابی ابن کعب کے پاس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابی ابن کعب کے پاس معارف قرآن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ان کے دروازے کے پاس باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. ابی ابن کعب اپنی مرضی سے اپنی روٹین کے مطابق جب باہر آتے ہیں تو آ کر آگے دیکھتے ہیں کہ میرے دروازے کے پاس عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں. ایک بار پوچھا عبداللہ کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں قرآن کی فلاں آیت آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے سکھایا. دوسرا دن آیا، دوبارہ ایسے ہی معاملہ ہوا. عبداللہ ابن عباس دروازے کے باہر بیٹھے ہیں، وہ اپنی روٹین کے مطابق باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آج دوبارہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ کیوں بیٹھے ہو؟ حضور میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں فلاں آیت آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. جب 2 3 4 دن ایسے گزرے نا تو ابی ابن کعب کو یہ معاملہ تکلیف دینے لگا کہ عبداللہ ابن عباس جو سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں اور سرکار کے قریبی ہیں، یہ میرے لیے انتظار کرتے ہیں. کہا ہے عبداللہ میرا دروازہ دستک دیا کرو، میں آپ کی آواز سن کر جلدی باہر آ جایا کروں گا، آپ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اب اس صحابی کی بات سنیں جو کہ مخزن قرآن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پہلا قاری اور قرآن کا پہلا مفسر بنایا، اس کا ادب اور احترام کا حال دیکھیں کہ ایک صحابی دوسرا صحابی ہے، ایک شاگرد ہے دوسرا استاد ہے. تو اپنا شاگرد استاد کی تعریف میں کیا کہتا ہے؟ کہا کہ بے شک میں دستک دے سکتا ہوں، میرے ہاتھ سلامت ہیں، میں دستک دے کر آپ کو بلا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کا دروازے پر دستک دے کر آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا اور میں آپ کا بے ادب اور گستاخ نہیں بننا چاہتا. کہا کہ اے ابی ابن کعب آپ کا کیا مقام ہے؟ العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ. کہا عالم دین لوگوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کا نبی اپنی امت کے اندر ہوتا ہے. یہ عالم دین کا ادب وہ بندہ بیان کر رہا ہے جو صحابی رسول ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی غوث قطب ابدال نہیں ہے. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب کی زیارت کی ہے، سرکار کی صحبت اختیار کی، اور یہ زمین کے سینے پر سرکار کے بعد افضل ترین مخلوق ہے صحابہ کرام. تو صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ اے ابی ابن کعب العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ. عالم دین اس اپنی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کا نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. وقد قال اللہ تعالی فی حق نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم. اور اے ابی ابن کعب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حق میں امت کو یہ کہا ہے کہ اگر امت اپنے نبی کا انتظار کرتی تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. اگر امت اپنے نبی کے انتظار میں نبی کے دروازے کے پاس بیٹھ کر انتظار کرے، ایسے ہی شاگرد کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد کے دروازے کے پاس بیٹھ کر انتظار کرے. استاد اپنی روٹین کے مطابق باہر آئے اور وہاں سے پھر استاد سے ادب اور احترام کے ساتھ جو ایک لفظ بھی سیکھے گا وہ ایک لفظ اس شاگرد کی دنیا کو بنا کر رکھ دے گا. یہ ہے ادب اور یہ ہے احترام، یہ ہے قرآن پاک کا فیضان. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کریم نبی کی بارگاہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اساتذہ کرام کا، اپنے مشائخ کا، اپنے علماء کا اللہ ہم سب کو مطیع و فرما بردار بنائے، ادب والا بنائے. مالک ہم سب کو بے ادبی کے وبال سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.